بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 15واں اور آخری لیکچر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الوداعی جملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، یعنی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا، تو وہ اب پورا ہو چکا ہے، لہٰذا شاید اب جانے کا وقت قریب ہے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، حجۃ الوداع کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ، ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ تو یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور سنتے تھے۔ اس طرح سننے اور سنانے کو دور کرنا کہتے ہیں۔ آخری سال 2 مرتبہ دور کیا۔ نمبر 4، احد میں جو بندے شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی نہ بھلا سکے، آخری سال جا کر دوبارہ ان کا جنازہ پڑھا۔ نمبر 5، ایک رات اٹھے اور بقیع کے قبرستان میں چلے گئے اور وہاں جا کر دعا کی۔ قبرستان جانے کی دعا: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ مرض کا آغاز۔ ہجرت کے 11ویں سال سفر کی آخری تاریخیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے بقیع کے قبرستان میں گئے۔ واپسی پر سر درد شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو باقی بیویوں سے اجازت لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلے گئے۔ 7 ربیع الاول بدھ والے دن بہت ہی شدید بخار ہو گیا۔ بخار میں سر پر پانی ڈالنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج بھی شدید بخار میں پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پانی ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہوش آئی تو جا کر مسجد کے ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ میری قبر کو بت بنا کر اس کی پوجا نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم انسان تھے، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کیں لیکن خود کسی کو ذرا سا پریشان بھی نہ کیا۔ پھر بھی کہنے لگے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ پھر اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی اور انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو وہ دنیا کی خوبصورتی میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے گا، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی ہے، اپنی جگہ امام مقرر کر دیا۔ جمعرات والے دن مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔
ایک دن پہلے 11 ربیع الاول والے دن سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، وہ بھی صدقہ کر دیا۔ آخری رات چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پڑوسن سے ادھار لیا۔ آخری دن آیا تو فجر کی نماز کے وقت حجرے کا پردہ اٹھایا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسکرائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگیں، پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بتایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا تو میں رونے لگی، اور جب فرمایا کہ سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی تو میں ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف میں دیکھ کے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ ہائے ابا جان کی تکلیف، ایسے نازک لمحات میں ایک بیٹی کے جذبات کو کون جان سکتا ہے۔ آخری چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ حقوق اللہ میں توحید کے بعد سب سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے۔ جو نماز ادا کر لے گا وہ انشاءاللہ العظیم باقی حقوق بھی ادا کر لے گا۔ اسی طرح بندوں میں سب سے کمزور غلام ہوتے ہیں، جو ان کے حقوق کا خیال رکھ لے گا وہ باقی حقوق العباد کا خیال بھی رکھ لے گا۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ٹیک لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر انہیں مسواک چبا کر نرم کر کے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک صفائی ستھرائی کا خیال رکھا۔ پھر فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح 63 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں سوموار والے دن پیدا ہونے والے اس دنیا کے سب سے عظیم انسان، جو ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی پیارے لگتے ہیں، ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول چاشت کے وقت داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مسلمان بہت ہی غمزدہ تھے، ہر آنکھ سے زاروں کے تار آنسو بہہ رہے تھے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما، پھر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ چکی۔ پھر مسجد میں جا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ایک نبی تھے، جس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا تھا۔ آخر کار بے لوث بے حد و حساب محبت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے قرار اور غم زدہ دلوں، روتی اور آنسو بہاتی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے اسی جگہ دفن کیا۔ اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ ہمارا دل بھی بے قرار ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی اپنے پیارے اور محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی توفیق عطا فرما اور جنت میں ان کی ہمسائیگی نصیب فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہماری اس سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، پھر اسے قبول فرما، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمانا، اور اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور جہنم کی ایک غوطے سے بھی بچاتے ہوئے پل صراط پہ پلک کے جھپکنے سے بھی تیز گزار دینا، اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمانا۔ ہماری نسلوں میں بھی کوئی کفر نہ کرے، سب تیرے مطیع و فرما بردار رہیں اور تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اور ریاکاری سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب احباب کو شکریہ کہ جنہوں نے مکمل سیرت کو سماعت کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔